بسم اللہ الرحمن الرحیم RQ TV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے متعلق بات کریں گے۔ دجال کیسا دکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، دجال کو جھوٹا خدا یا جھوٹا مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے تباہی لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، دجال اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر، کاف، فا اور را لکھا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دجال سے بھی زیادہ اس بات کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے اور وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور دجال کی ایک آنکھ پونچھ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اسی وجہ سے عوام میں وہ کانے دجال کے نام سے مشہور ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ابھرا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے۔ اسی طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی، حدیث کی روشنی میں اس بات کو متعین کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ اس طرح یہ بات خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، جسے بعض روایات میں بھی انگور کے دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض روایات میں اسے موٹے ناخنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دراصل احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا کہ ایک آنکھ سے کانا اور دوسری سے بینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ وہ اپنے جسم کے
اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے۔ اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا، اور ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل نہ مٹا سکے گا۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایات میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تاجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ اس طرح کاف، فا اور را لکھا ہوگا، اور بعض روایات میں حروف تاجی ملا کر کافر لکھے ہونے کا ذکر ہے۔ تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ لفظ حقیقتاً اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا۔ یہ حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ملتی ہیں۔ بعض علماء اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامات ہوں گی جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوگا۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے میں یہ ہے کہ یہ کتابت اپنے حقیقی معنوں میں ہی ہوگی، اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے کفر اور اس کے جھوٹ کے واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے گا، تاکہ ہر آدمی اس کی شناخت کر سکے، اس کے جھوٹے اور کافر ہونے کا یقین کر سکے، اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ناظرین، دجال ایک انتہائی طاقتور مخلوق کا نام ہے جو انسانی شکل میں نمودار ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل میں قید ہے۔ یہ ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں امریکہ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر واقع علاقے کا نام ہے۔ اس علاقے کا ایک کونا برمودا میں، دوسرا پورٹوریکو میں، اور تیسرا فلوریڈا کے قریب ایک مقام پہ واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔